ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا وہ یہ کہ جس کو دو سینٹینسز میں فرق سمجھ میں آ گیا نا، اس کو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی. ایک سینٹینس یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے، اور ایک ہے جو ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. تقدیر کو سمجھنے کے لیے پہلا سینٹینس ٹھیک نہیں ہے، دوسرا سینٹینس ٹھیک ہے. جو ہونا تھا، جیسے میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں آپ کے سامنے سے آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور سامنے رکھ دیتا ہوں ٹابلیرون اور یہاں رکھ دیتا ہوں ڈیٹس، کچھ کھجوریں، اور میں کہتا ہوں علی بھائی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ہی ول گو اینڈ پک اپ ڈیٹس، کیونکہ اس کو نا ٹابلیرون بالکل پسند نہیں ہے. اور میں اس کا وہ کھولتا ہوں کہ یار عبداللہ آپ نے جو مرضی اٹھانا اٹھا لو، وہ جاتا ہے اٹھا لیتا ہے ڈیٹس. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ہاں آپ نے پش کی اپنے بیٹے کو کہ وہ اٹھائے؟ نہیں، اٹ واز فری ول. میں نے کیوں کیسے بتا دیا آپ کو؟ میرے 10 سال کا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ، جیسے آپ نے مثال دی. اچھا ایک یعنی میں اگر فرض میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو یہاں پہ خارج کرتا ہوں یا میں اپنا ٹچ کرتا ہوں یہاں پہ، یہ تقدیر میں 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن نو بڈی پشڈ می کہ میرا ہاتھ یہاں پہ جا رہا ہے. ہماری اپنی ول ہے، اور واللہ ہمارا کبھی حساب نہ ہوتا کہ ہماری فری ول نہ ہوتی، اس لیے انجلس کو حساب نہیں ہونا. اس کو ریپ اپ اگر کر دیں. انس بھائی ماشاء اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر انس نظر، آڈینس کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کنسیپٹ ایکچولی تھیوروپیٹک ہے if you think about it. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ السلام نے پوچھا کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں پر بنی اسرائیل کو فیس کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے، اس میں کیا ہے؟ تو ہی ایکسیپٹیڈ کہ واقعی وی ور مینٹ ٹو بی. تو وہ کہتے ہیں آدم کے لیے یہ تھیوروپیٹک تھا ان اے سینس کہ بھائی میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یو آر سپوز ٹو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ریپینٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے تھیوروپیٹک. مجرم جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتا کہ نہیں جی یہ تو مجھے لکھا ہوا تھا، میں نے کسی کو سزا بھی مارنا بھگت لی نا سیدنا آدم نے، تو سزا بھی بھگت لی. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. نہیں میں یہ بلکہ لانے والا تھا، یہ حدیث بھی لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ توبہ قبول ہوگی نا. فتاب علیہ، قرآن نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کہ یعنی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ نے قبول کر لی. اب اللہ نے جس کو معاف کر دی ہے تو اب جو ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب دیکھیں آخری چیز جسٹ لاسٹ تھنگ کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں غلطی کی، کاش نہ کرتا، وہ پاگل ہو جائے. تو اس کے لیے تھیوروپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ وما شاء فعل، اٹ واز ریٹن، اٹ واز مینٹ ٹو بی. اچھا کچھ لوگ یہاں پہ میں ایڈ کروں وہ یہ کہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو میں چاہتا ہوں نا بس وہی ہو، اللہ اس کو تقدیر میں لکھ دے، میں یہ کہنے لگا اور رب بننے کی کوشش نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہاں بھائی خاتون کہتی ہے اس لڑکے کی شادی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی میرے لیے اللہ کر دے، پھر بھی اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے اور بس تو کر دے. اس میں کب تک وہ مانگتا رہے؟ شیخ عاصم الحکیم سے سوال ہوا تھا کہ 6 سال میرا کسی سے ریلیشن رہا، تو میں نے بڑی دعائیں کی، اب اس کی شادی ہو گئی، تو کین آئی اسٹل آسک ہر فار دعا؟ انہوں نے کہا یس شیور اینڈ یو ول فائنڈ ہر ان جہنم. اللہ معاف کرے. دیکھیں دس از اللہ سے لڑائی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے نا، آپ ٹھوکی جائیں، لیکن جہاں آپ ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ اسٹیل بیم ہے. You should change your position. سمجھ جاؤ. Change the wall. Yes, change the wall. You should understand کچھ چیزوں کے لیے اتنا ویٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور شیخ اللہ تعالیٰ بتانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو بندو انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، رب میں ہوں. کبھی کبھی انسان نا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ارادے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ بھی جائے تو پھر ہی کیسا بہیو کرتا ہے میرے ساتھ. ایک تو یہ، اور دوسرا کچھ لوگوں میں نا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے نا پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ puts them into their place کہ تم بندے ہو اور میں رب. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں اور اتنے پیارے نام ہیں. برو واٹ آئی تھنک پرابلم پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان نہیں پائے. ماشاء اللہ اس دن میں مغیرہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا بتا رہے تھے کہ اللہ کے ناموں پہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سیریز کی اللہم بارک. دیکھیں جب آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو نا، تقدیر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ العلیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الجابر بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ the one who compels، جو اپنی منواتا ہے. اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری نہیں چلتی، ضروری نہیں ہے جو میں وش کروں اور وہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ نہیں there is someone جس کی چلتی ہے، الجابر الجبار کی چلتی ہے. ایک اور کوشچن جو بہت آ رہا ہے یار شیخ، مایوسی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، مایوسی، ڈپریشن، نا امیدی کا ہونا. ابھی میں آج ملٹیپل میڈیکل کالجز سے ہو کے آیا، وہاں تو بچے پیپرز اگر غلط مطلب پاس نہ ہوں یا کوئی مسئلہ ہو تو بالکل ڈپریسنگ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں،
پیسہ اگر بزنس لانچ کیا اور پیسہ نہیں کمایا جا رہا, وہ ایلون مسک اور جیف بیزوس کی ایگزامپلس پڑھ لی ہیں جو کہ فریکشن ہے آؤٹ آف تھاؤزنڈز آف ایگزامپل, کہ ڈراپ آؤٹ ہونے کے بھی بعد بزنس سکسیزفل ہو جاتا ہے. تو مایوسی بہت زیادہ ہے, امیجیٹ ریزلٹس چاہیے اور اگر نہیں ملے تو مایوسی بہت زیادہ, ایون محنت کے بعد بھی. تو اس کا کیا علاج ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ اچھا اس میں نا برو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ انوائرمنٹ کو نا سمجھ نہیں پاتے. ایک میں بک پڑھ رہا تھا, اس میں نا آتھر کہتے ہیں کہ آج آپ کو جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں نا ہیومن بینگز, ظاہری سی بات ہے ہم اپنے انسیسٹرس کی طرح, یعنی وہ لوگ بھی کھاتے تھے ہم آج کھاتے ہیں, یعنی فوڈ وہی ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, جو ہمارے انسیسٹرس تھے نا وہ بنج ایٹنگ کرتے تھے, اور اس کی ریزن بھی تھی وائی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگلا کھانا کب آئے گا, اگلا شکار ملے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ زیادہ کھانا کھاتے تھے. اسی طرح سچویشن اب یہ ہوئی ہے, انوائرمنٹ چینج ہو چکی ہے. وی اسٹل ہیو برینز آف آر انسیسٹرز, لیکن ٹیمپٹیشنز ایسی ہیں جو کہ ہمارے انسیسٹرز نے دیکھی کیا کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی. یعنی آج کھانے کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے, آپ کو اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں, اور میں حیران ہوا ہوں ایسی ٹرم یوز کی گئی کہ فوڈ سائنٹسٹ, یعنی ایسے سائنٹسٹ ہیں جو بھی آپ کے جو برانڈز ہیں فوڈ کے, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس فرائز کو کرسپیئر زیادہ کر سکتے ہیں, گولڈنش کیسے ہو جائے گی, یہ جو چیز ہے یہ میلٹ کس, یہ ساری چیزیں, یعنی وہ آپ کو نا وہ ڈوپامن دیتے ہیں وہ لیول کہ آپ کبھی نا سٹاپ نہ کر سکو. ابھی میں نے آپ کو نے صرف ایک ڈومین بتایا ہے, ٹاک اباؤٹ دس ایکسپلسٹ کانٹینٹ فار ایگزامپل. یعنی آپ عیاش بادشاہ دیکھ لیں پرانے زمانے کے, اور آن اے پرسنل لیول یار آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, دیکھیں ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں, میں ایکچولی نا آپس کی بات ہے کراچی بھی جاتے ہیں, یہاں پر بھی آنے کا موقع ملا. اچھا یہاں پہ مجھے نا ایک چیز بہت الگ تلگ لگی, وہ کیا, آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین یو سی بل بورڈس لاہور, اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, a person who is in this situation he might become desensitized. شاید آپ لوگ اس طرح نہیں دیکھ رہے, لیکن یقین کریں it's a big thing شاید آپ for نے me. نوٹس نہ کیا کہ ہم اسلام آباد سے جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو ہمیں بہت پرومیننٹ فرق لگتا ہے, بمبارڈمنٹ شیخ بہت زیادہ ہے یار, میں حیران ہوتا ہوں برو. اسپیشلی ڈی ایچ اے میں, ڈی ایچ اے نہیں ویسے بھی فلائی اوورز جہاں سے بھی جا رہے ہو تو بلڈنگوں کے اوپر بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آج کا نوجوان جو چیزیں دیکھ رہا ہے, لائک آپ دور کی بات نہ کریں, موبائل ڈیوائس آپ کے ساتھ ہے تو ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. پلس آپ کو آج ایسے انفلوئنسرز ملتے ہیں کہ جی ایک ہی رات میں وہ جی ملینئر بن گئے, بلینئر بن گئے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں شیخ. اب ینگسٹرز کے پاس نا وہ لائم لائٹ نہیں ہے, وہ لائٹ نہیں ہے جس سے پتہ کر سکیں کہ یار واقعی دس از دا رائٹ وے. ایوری ون وانٹس ٹو بیکم بیوٹیفل ان ون نائٹ. ہر بندہ جو ہے ملینئر کلب کے اندر جانا چاہتا ہے, آل آف یو نو ان ون گو. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی برو یو ہیو ٹو ریئلائز دس کہ دس دنیا از ناٹ بیڈ آف روزز. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں آپ سب کچھ ہو جائے گا. اور جب آپ حقیقت کی طرف آتے ہو نا تو آپ دیکھتے ہو کہ یار آئی ایم اے لوزر. دیکھو اس بندے کی سکسیس سٹوری, یہ ایک ہی رات میں اس نے کہاں سے کہاں کیا اچیو کر لیا, اور میں ہاتھ پاؤں مارتا جا رہا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ملا. سو کریکٹ ہے کہ کمپیریزن از ورلڈ آف ہائپر کنزیومرزم اور ہائپر یعنی شو آف کے ٹائم میں کمپیریزنز, اور جو ہم آج کل سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس نے ہمیں یہ مایوس بنا دیا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کا مقصد ہے. میں تاہم اس میں یہ بات کہتا ہوں کہ اصل میں نا مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ سینس آف ڈپریویشن ہوتی ہے. یعنی انسان ایک چیز چاہ رہا ہے بہت زیادہ ڈیسپریٹلی, اور وہ ایک سینس آف ڈپریویشن فیل کر رہا ہے, اس کو وہ چیز نہیں مل رہی. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ انسان نے اپنی پسند کو اس چیز کے اوپر فکسیٹ کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی اسی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ نہیں مل رہی. تو ایک مسلمان کے لیے کیوں سینس آف ڈپریویشن نہیں ہو سکتی؟ کیا مسلمان کو مل جائے گی؟ ضروری نہیں ملے. اصل میں مسلمان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اس کو وہ چیز تو نہیں ملتی, لیکن اللہ مل جاتا ہے فوراً. یعنی میں کسی بھی بھائی یا بہن سے جب وہ کہتا ہے نا کہ میں 6 مہینے یا 6 سال سے میں ایک چیز مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں, مجھے نہیں مل رہا, تو میں مایوس ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, تو میں نے کہا 6 سال تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ملا ہے, جو تم نے دعائیں کی ہیں, جو تم نے تہجدیں پڑھی ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول مجھے جو موجود ہے مجموع فتاوی کے اندر انہوں نے ذکر کیا, میں نے باقاعدہ دکھاتا بھی ہوں بھائیوں کو پریزنٹیشن کے اندر. تو کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا مانگنے کے لیے, اور نہ میں گڑ گڑاہٹ اور انتہائی دل سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں, اور وہ چیز مجھے مل نہیں رہی ہوتی,
اور میں دن بدن اس کے بارے میں مزید ڈیسپریٹ ہوتا جاتا ہوں اور اللہ سے اور لگا اور لوگوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں, اللہ سے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہوں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ جو لذت ہے نا اللہ سے مانگنے کی, کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہوں, میں رو رو کے تہجد پہ بھی اٹھ رہا ہوں, دعائیں مانگ رہا ہوں, یہ اٹ سیلف جو ہے نا ایک مقصد بن جاتا ہے بجائے مینس کے. یعنی میں تو کچھ اور چاہ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کے تھرو میں اللہ سے وہ چیز حاصل کر لوں گا, کہ ایک وقت آتا ہے کہ اٹ بیکمز دی اینڈ اٹ سیلف, اور میں کہتا ہوں وہ چیز اللہ مجھے نہ دے, مجھے بس یہی چیز چاہیے. اور وہ چیز اس کو کا بھی اسی طرح کال ہے, اللہ اکبر شیخ, وہ کہتے ہیں پھر میں کہتا ہوں اللہ مجھے نہ ملے, میں بس یہ کیفیت کہتے ہیں گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ اینڈ ہز کلوزنس از بیٹر فار می دین ایلیویشن آف دیٹ پرابلم. یعنی آپ دیکھیں کہ غزہ کے مسلمان جو ہیں ان کو اتنی سفرنگ انہوں نے برداشت کی, لیکن ان کو اللہ نے شہادتیں بھی دیں, ان کو اللہ نے مجاہد بھی بنایا, ان کو اللہ نے پوری دنیا کی عالم اسلام کی کفر کی بھی محبتیں اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت. اور یہ اللہ کا احسان ہے, کہ اللہ کا احسان ہے, جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ایک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں غزہ پوری دنیا یعنی کفر تک, یہودی الفضل ما شہدت بالاعداء, جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ان کے لیے. یعنی یہ وہ چیزیں, اس کے بعد شہادتیں, مطلب ٹھیک ہے ہمیں وہ چیز ہم لوگ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں اسکیلز اور اسٹینڈرڈز بہت ڈفرینٹ ہیں. میں جو ایک انسان کو سائیکولوجیکلی اپلفٹنگ جو حدیث دیکھتا ہوں نا وہ ہے احرص علی ما ینفعک واستنبل ولا تعجز, کہ سیک واٹ از بینیفیشل فار یو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم ناہلزم میں نہیں جاتے, ہم پیسمسٹک نہیں ہیں کہ نہیں بس جو لکھا ہوگا تو خود ہی آ جائے گا, نہیں, وی سیک واٹ از بینیفیشل, اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ گیو اپ. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی اور فیصلہ کر دینا, ہمیں کاش میں یہ نہ کرتا وہ کرتا, اف آئی ووڈ ہیو ڈن سچ اینڈ سچ, بلکہ ہم کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل فإن لو تفتح ابواب الشیطان, کیونکہ جو لو ہے وہ ہم کہتے ہیں اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ مجھے ملے گا. اینڈ یو نو واٹ, اس میں اتنی, یعنی چونکہ یہ مجھے کیوں سوال آیا, تقدیر سے اس کا بھی تعلق ہے. ہاں بالکل ایسے, کہ جو اللہ نے, دیکھیے شیخ میں ایک چیز آبزرو کرتا ہوں, اس کے بھی جب گھر جا رہا ہوں نا اور بچے اسکول سے نکل رہے ہوتے ہیں, تو جب اسکول سے نکلتے ہیں نا تو اماں سامنے کھڑی ہوتی ہیں, گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہیں, دروازہ کھولا ہوا ہے اور آگے بیٹھ جائے اور دے آر ہیپی. اگر وہی بچہ, یا ہم بھی دیکھتے تھے, اگر ہمارے پیرنٹس, ماں یا باپ گھر کی ڈائریکشن میں گاڑی جاتے جاتے کہیں ٹرن لے لیتے ہیں, ٹینجنٹ لے لیتے ہیں, وی ڈونٹ پینک, وی ڈونٹ شاؤٹ بچاؤ مجھے بچاؤ, یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, پلیز سمبڈی سیو می, کہاں جا رہی ہیں, خوشی ہوتی ہے کہ یا کوئی باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں, وائی, بیکاز وی ٹرسٹ دا ڈرائیور. تو جب ہماری لائف کا اسٹیئرنگ اللہ تعالیٰ کے پاس, تو پھر وائی ڈو وی ٹرسٹ, اگر ٹینجنٹ لے بھی لیا لائف نے, وہ چیز نہیں بھی ملی جو ہم چاہ رہے تھے اور ٹینجنٹ لے لیا, کہیں اور چلے گئے, مجھے ٹرسٹ ہم. اور یہ مایوسی جو ہے نا, یاد رکھیں اصل میں یہ تھوڑا سا سوء ظن باللہ سے بھی آتی ہے, کہ یا اللہ پتہ نہیں تو میں سے کیا کرے گا, میں کیوں, یہ اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے سے بھی آتی ہے. کہ اف یو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یو نو ہز اسماء و صفات, اینڈ یو نو ہاؤ مچ ہی لوز یو, اللہ تعالیٰ جہاں بھی لے جائیں گے نا آپ کے لیے خیر کا ہی باعث ہے. اچھا برو, بڑی خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کی جو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں, جیسے وغیرہ بھائی نے بتایا نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں انسان بنایا ہے اور ایموشنز بھی ہیں. آج کل یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر ہے, یہ پلیجر ہارمون ہے, یہ ڈیزائرز اور کریونگز کو پروموٹ کرتا ہے. آپ حیران ہو گئے, میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, کچھ ایکسپرٹس تھے, ڈاکٹرز, انہوں نے نا یہ ریٹس کے اوپر انہوں نے نا یہ کیا ایکسپیریمنٹ, ان کے اندر سے یہ جو پلیجر ہارمون ہے نا اس کو بلاک کیا. دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ڈیزائرز اور کریونگز, یعنی وہ کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہے تھے, حالانکہ کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا تھا, رائٹ. دے ور ناٹ گوئنگ فار میٹنگ ایون, سو مچ سو کچھ ریٹس اسی دوران وہ مر جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہشات اندر رکھی ہیں, all you have to do is you have to channelize, ڈسپلن کرنا ہے. اب یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں اسلاف کا قول ملتا ہے, ابراہیم ابن ادم کا. اب دیکھیں ان کی لائف میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, رائٹ, اپنے دوست کے ساتھ, اور فائنینشلی اتنے اسٹیبل بھی نہیں ہوں گے, بریڈ کو نیچے ڈپ کر رہے ہیں دریا میں اور کھانے لگے, اور کیا کہتے ہیں کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من النعیم لجادلون بالسیوف, لا الہ الا اللہ. کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل جائے ہم کتنے مزے میں ہیں, نعیم میں ہیں, تو وہ تلواروں سے لینے کی کوشش کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا. اور شیخ ابن تیمیہ کے بعد, یو نو اٹس سو آسم, ابن تیمیہ استاذ ہیں ابن القیم کے اور باقی مشائخ کے. ابن القیم کہتے ہیں کہ جب ہم سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں نا
تو ہم اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے. حالانکہ ابن تیمیہ اس وقت جیل میں خود ہوا کرتے تھے, حالانکہ ہی وڈ ہیو نیڈڈ موٹیویشن, رائٹ. اور ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نا ایسا بھی ہوتا کہ ہم استاذ کے پاس گئے رحمہ اللہ, صبح کا وقت ہے, شیخ نے نا دیوار کی طرف اپنا فیس کیا ہوا ہے, ہم ویٹ کرتے جا رہے ہیں پرہیپس سم couple of hours, اور انہوں نے نا پھر جب واپس دیکھا نا کہتے ہیں ان هذه غدوتی, سبحان اللہ میرا بریکفاسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ دس از مائی بریک فاسٹ, اور اگر میں یہ نہ بریک فاسٹ لوں تو میرا دن نہیں گزر سکتا. یہ دیکھیں ڈوپامین انہوں نے نا اپنی ڈیزائرز تھوڑا سا نا ہم جب اسلاف کی ایگزامپل دیتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کے عام نوجوان ہے نا, وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں نا بہت ہائی اسٹینڈرڈس بتا رہے ہو, میں تو ادھر رہتا ہوں نا لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کیا, یہ تو مشائخ تھے, علماء تھے, یہ تو علم کا ہی اور لیول تھا. ٹاک اباؤٹ مائی سیلف اینڈ عوام الناس کی اگر آپ بات یار آپ کو جوتی اس بندے کو تو جوتی پڑھنی چاہیے. شیخ میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے, آپ دیکھیں شیخ اتنا زیادہ وہ, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو شیخ بتا رہے ہیں ایسے بھائی کو, واللہ یہ کوئی اب نارمل چیزیں نہیں ہے شیخ, یعنی یہ ایک نارمل, یعنی آپ مجھے بتائیں آج کل کی میڈیٹیشن کا جو فلسفہ ہے پورا, یہ میڈیٹیشن کا فلسفہ ماڈرن فلسفہ ہے شیخ, یہ کوئی کلاسیکل فلسفہ اس کو تھوڑا آسان اگر ہم کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندوں کو بڑی تھوڑا سا خوبصورت بات کی اس کو. دیکھیں میں آڈینس کو یہ کہوں گا کہ آپ نا سجدہ شکر بس لے آئیں اپنی لائف, اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. اور وین واز دا لاسٹ ٹائم آپ نے سجدہ شکر کیا ہے؟ بیکاز یہ مجھے بہت, کیونکہ برو ہم نا بھولتے بہت ہیں. جو ماڈرن برین ہے نا وہ ہارڈ وائر ہو چکا ہے ٹو فورگیٹ. آپ کا پوڈ کاسٹ سنیں گے, آپ کی بات سنیں گے, گھر جائیں گے, فورگیٹ. تو کانسٹنٹ انہیں جو ہے نا ریمائنڈرز چاہیے, اور سجدہ شکر بڑھانا چاہیے. سمپل ٹیکنیک ہے, گریٹیٹیوڈ تھیراپی اپنے نعمتیں ذہن میں لاؤ, سجدہ شکر کرو, پوری تھیراپی ہے, یقین کریں. اور شیخ ہپو کیمپس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ یہ اسکرولنگ افیکٹس. شیخ ہپو کیمپس لائبریری ہے ہماری برین کی. برین کے لیے جو ہیوی انالیسس والی انفارمیشن ہے نا وہ نکل جاتی ہے, اور ایزی انفارمیشن وہ انپٹ لے لے, ریٹین کر لیتا ہے. تو اس لیے نا ہماری شارٹ ٹرم میموریز ہوئی ہیں, سب کی چیزیں ریٹین نہیں ہو رہی. تو اس لیے کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ نا یہ پازیٹیو سائڈ کی بھی ہونی چاہیے. میں تو انہیں کہتا ہوں کہ اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا لو, وہاں پہ آیات, وہ جو امید والی آیات ہے, سبحان اللہ, ایک دم نا بندہ کم بیک ہو جاتا ہے. ایون میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اتنا ڈاؤن فیز آ جاتا ہے, انسان ہے. تو شیخ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی میں آپ کی ریمائنڈنگ دے, اللہ اکبر, واللہ. اچھا شیخ, یہاں پر فون کر بند کریں شیخ, یہ تو بس یہ آڈینس کے لیے کافی ہے, یہ مائک ڈراپ ہے. کہ میرے لیے یہ نہیں شیخ ماشاء اللہ, دیکھیں ہم ایک دوسرے کے لیے بھی ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے میں نے ایک بار آپ کو کال بھی کی تھی, جی بالکل یاد ہے ابھی مہینہ, اور آپ نے کہا تھا وی شوڈ بی کالنگ ایچ ادر, ہم جی آپس میں مسئلے ڈسکس کرنے چاہیے. ہمیں بھی ضرورت ہے, اتنا انفلکس ہے, بمبارڈمنٹ ہے چیزوں کی. اچھا میں یہاں سے نا مشاہد ایک بالکل ٹینجنٹ لیتا ہوں, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آج ایک مجھ سے سوال آیا, شاید یہ یوتھ کے لیے اتنا ریلیٹیبل نہ ہو, لیکن ہم اس کو جلدی سے کوئی کر لیں گے. وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں, بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں, خواتین بہت تنگ ہیں, ساس بھی تنگ ہے بہو سے, بہو بھی ساس تنگ ہے, اور جب یہ دونوں تنگ ہیں تو ہسبینڈ بیچارہ بیچ میں کچھ سینڈوچ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں شیخ کوئی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, واللہ اعلم. باقی یہ ہے کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک بہن کو جب وہ کسی کے گھر میں جائے تو اس کو یہ سچویشن دیکھ لینی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اس کی سچویشن کیا ہے. کہ اکلوتا بیٹا ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں بیچارے, تو کیا کرے گا, وہ رکھنا پڑے گا اس کو ساتھ, تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو وہ اگر اس کو چاہیے کہ وہ کرے, یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس اگر فار ایگزامپل ہے, ایک خاتون کرنٹلی رہ رہی ہے جو سن رہی ہے, ابھی کیا کرے ابھی وہ شیخ؟ اس کا طریقہ یہ کار ہے, کچھ چیزیں جو ہے نا اگر وہ کر لی جائے نا تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کچن علیحدہ کر لیں, میرا خیال ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز ہے کہ گھر کی انٹرنس علیحدہ کر دیں. یہ دو چیزیں علیحدہ کر دینا تو ایک کائنڈ آف پرائیویسی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا مما جی کے جی ساروں نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے, یہ اصل میں یہ ناپسند, میں سمجھتا ہوں یہ اس میں پرابلم زیادہ ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکے کہتے ہیں, مرد کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے. نہیں, اس کی سب سے زیادہ اسٹریس ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیچارہ بیگم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو سب سے زیادہ اسٹریس اصل میں پوائنٹ آف اسٹریس, ساری جو اسٹریس کی اورینٹیشن ہوتی ہے مرد کے اوپر ہوتی ہے. تو کئی دفعہ سوچتے ہیں اصل عورت برداشت کر رہی ہے, اصل مرد بیچارہ برداشت کر رہا ہے. اچھا میں اس میں ایڈ کرتا ہوں شیخ, آپ کہیے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار نا کچھ مرد نا اپنی رسپانسبلٹی سے بھی ذرا پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار باہر کی بہت مجھے جھنجھٹ ہے, پلیز یہ آپ آپس میں ذرا نپٹ لو, اور پھر وہ نا چیزیں زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوتی ہیں. دیکھیں آئی تھنک ہسبینڈس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وائف کو بھی سمجھائیں, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مدر کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہیں ود ادب اخلاق کے ساتھ, ان کو بھی بتائیں پلیز کہ اگر ہم اس گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو ڈرا سرٹن لائنز. اور شیخ میں اس میں ایڈ کروں کہ
समझाने और बताने से पहले अगर आपने ये स्टेप्स नहीं लिए हुए ना, फिर कोई फायदा नहीं समझाने एग्जैक्टली, बताने आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है किचन इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ ये आपस में मसाइल, कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, एक घर में की मालिकन हो सकती ऐसे ही है, अम्मा की मौजूदगी में दूसरी नहीं बन सकती। नहीं हो सकती। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, जो करंटली हैं इसलिए मैं पूछा है, तो आप क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन कर दें कि इसके इस लाइन से आगे आपकी डोमेन है और इस लाइन से आगे आपकी डोमेन है। यहाँ अम्मा जी की चलेगी और यहाँ आपकी चलेगी, यहाँ अम्मा इंटरफेयर नहीं करेंगी और आप यहाँ इंटरफेयर नहीं करना। और किचन अलग कर दें, अगर आपका किचन अलग हो जाएगा ना। और शायद हमारा जो कल्चर है ना, पाकिस्तानी कल्चर बहुत माशाल्लाह खूबसूरत भी है, प्यारा भी है, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें कर्टसीज ना हमें मरवा भी जाती हैं कैसे ये? कि नहीं सब इकट्ठे मिल के खाना है। मार देती है। अच्छा ठीक है, आप खाना बेशक इकट्ठे मिल के खा लें, नो प्रॉब्लम इन दैट, वो मसला नहीं है। मसला खाना पकाना है। अगर अपने पे किचन में पक रहा है खाना, माँ जी पका रही हैं या वाइफ ही पका रही हैं, आप कहते हैं अम्मा जी आपने कोई खाना नहीं पकाना, वाइफ ही पका के हम खाना ऊपर लेके आएंगे या हम खाना एक सेटिंग में म्यूचुअल गैदरिंग में खाएंगे और फिर अलग हो जाया करेंगे। तो हर बंदे को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो प्लीज़ इस कर्टसी में ना, मैं फैमिली से मिला तो वो एक घर में सिर्फ 5 भाई रह रहे थे, उनकी 5 बीवियाँ, वालदा, और कहते हैं तो अभी हमारे इतने मसाइल हैं, बट ये है कि वालदा का सहारा है कि नहीं मेरे घर से कोई चाय ना आए। और वो कहती है कि मैं